رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. درود پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی ما انعم وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَلْهَمَ وَالثَّنَاءُ بِمَا قَدَّمَ مِنْ عُمُومِ نِعَمٍ ابْتَدَأَهَا وَالسُّبُوغِ عَلَىٰ إِنْ أَسْدَاهَا وَتَمَامِ مِنَنٍ وَالَاهَا جَمَّ عَنِ الْإِحْصَاءِ عَدَدُهَا وَنَأَ عَنِ الْجَزَاءِ أَمَدُهَا وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب السكينة والمدفون بالمدينة والمنصور المؤيد الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد. اللهم صل على وأهل بيته الطيبين الطاهرين الراشدين القائدين الهاديين سيما حجة الله في أرضه وعين الله في خلقه ونور الله الذي يهتدي به المهتدون ويفرج به عن المؤمنين وغوث المستغيثين والملهوفين. أعني الإمام المهدي من آل ياسين عجل اللهم صل على محمد. واللعنة الدائمة المستمرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صلوات. مجلس اعزا کے لیے مسلسل سیروزہ مجالس اعزا کے لیے جس آیہ وافی ہدایہ کو سرنامہ سخن قرار دیا سورہ عنکبوت کی دوسری آیت ہے، اور انشاءاللہ توفیق امام زمانہ علیہ السلام اگلے 2 دن بھی اسی آیت کے ذیل میں گفتگو ہوگی. پروردگار عالم نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انبیاء کو بھیجا تاکہ ظلمتوں کے بیابان سے انسان کو نور کی وادی میں لایا جا سکے. اور ظاہر ہے کہ جب اس نور میں لے کر آیا تو کچھ تقاضے اور کچھ امتحانات ان حضرات اور ان لوگوں کے لیے کہ جو اپنے دلوں میں ایمان کی ٹھنڈک کو محسوس کرتے ہیں. یہ بات محکم ہے اور سمجھ میں آنے والی ہے اور معقول ہے کہ جتنا بڑا انسان کا درجہ ہوتا ہے امتحان بھی اتنا بڑا ہوتا ہے.
یا اسی بات کو اگر میں پلٹ کر بیان کروں تو بجا ہوگا کہ جتنا بڑا درجہ اتنا بڑا امتحان، یا جتنا بڑا امتحان اتنا بڑا درجہ۔ تو یہ بات بھی معقول ہے انسان کے لیے اور ہر اس ذی شعور کے لیے کہ جو اپنے آپ کو حدود ایمان کے اندر محسوس کرتا ہے اور اپنے آپ کو قرار دیتا ہے ایمان کی حدود کے اندر۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پروردگار نے ارشاد فرمایا کہ حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، اے میرے حبیب کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان حضرات کو آزمائش کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی یہ قرآن نے سوال اٹھایا ہے، حسب الناس، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں؟ بالکل اسی طرح جس طرح پروردگار نے قرآن میں ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ زمر میں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم اور جاہل برابر ہو گئے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، کیا عالم اور جاہل برابر ہو گئے؟ لہذا سوال بتا رہا ہے کہ پروردگار کہنا کیا چاہتا ہے۔ سوال بتا رہا ہے کہ اس سوال کے اندر ہی جواب چھپا ہوا ہے۔ انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت پکڑتے ہی عقل مند ہیں، نصیحت ہے ہی عقل مندوں کے لیے۔ تو جہاں پروردگار یہ سوال اٹھا رہا ہے وہیں پروردگار یہ کہہ رہا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد اور منہ سے آمنا کہنے کے بعد، ایمان لانے کے بعد کیا انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور ان کا امتحان نہ لیا جائے گا، ان کو آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا؟ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، ہم نے تو ان کے بھی امتحان لیے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم نے تو ان کو بھی آزمایا ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اور خدا یہ امتحان کیوں لیتا ہے؟ خدا یہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ ضرور بالضرور اس بات کو جان لے کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ ذرا سمجھے گا اس بات کو، سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ یہ ذرا سی تمہید ہے، بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جو جوان طبقہ یہاں بیٹھا ہوا ہے تھوڑے بہت یا جتنے بھی بیٹھے ہیں اور جہاں تک سن رہے ہیں، میں ان کے لیے گفتگو کر رہا ہوں، اس لیے کہ بزرگ تو اپنی عمر گزار کے آگے بڑھ چکے ہیں اور ہمیں ان حضرات سے سیکھنا ہے، تو لہٰذا میں ان کو سبق سنا رہا ہوں، بزرگوں کو، نوجوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں کہ پروردگار نے آزمائش کی بات کی ہے، پروردگار نے امتحان کی بات کی ہے، پروردگار نے ابتلا کی بات کی ہے۔ اور جہاں امتحان کی بات ہو جائے اس کا مطلب ذہن انسان کا کہاں جاتا ہے؟ توجہ کیجئے گا، ذہن انسان کا کہاں جاتا ہے؟ انسان کا ذہن امتحان کیوں لیا جاتا ہے؟ مثال کے طور پر امتحان اس لیے لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ بندہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ امتحان اسی لیے لیا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر استاد ہوں اور استاد امتحان بھی لیتا ہے، میں نے امتحان لیا، امتحان کے بعد مجھے پتہ چلا کہ کون کتنے پانی میں ہے، کیا خدا نہیں جانتا کہ کون کتنے پانی میں ہے؟ توجہ، تو خدا امتحان کیوں لے رہا ہے؟ اور یہ آیت وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، خدا ہرگز قطعاً ضرور بالضرور اس بات کو جان لے گا کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ کون جان لے گا؟ اللہ۔ تو کیا مطلب اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ وہ خدا کہ جس کا علم ہر شے پر محیط ہے، کوئی ایسی شے نہیں، کوئی ایسا وجود نہیں جو اس کو علم میں نہ ہو، کیا خدا یہ نہیں جانتا کہ امتحان کے بعد میرا کیا نتیجہ؟
جو کئی عرصے سے اس کے اندر دبا ہوا تھا وہ نکل کر باہر آیا. یعنی پتہ یہ چلا کہ جب بھی پروردگار خود کے ذریعے امتحان لیتا ہے منافقوں کا نفاق نکل کر باہر آتا ہے. منافقوں کا نفاق نکل کر باہر آتا ہے. یہاں پر قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا, مجھے اس لفظ پر آج بحث کرنی ہے. اور وہ لفظ کیا ہے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ. کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ کیا ان کو یہ لگتا ہے کہ وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ یفتن کہتے ہیں اس کا جو مادہ ہے, اس کا جو ماضی کا پہلا صیغہ بنے گا وہ بنے گا فتنہ, اور یہ ہے فتنے سے. فتنہ شاید نوجوانوں کے لیے ایک نئی چیز ہو آج کی اس مجلس میں کہ فتنے کا مطلب ہمیشہ منفی نہیں. توجہ کیجیے گا, فتنے کا مطلب ہمیشہ منفی نہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صل علی. اچھا پہلے لغت کی بات سن لیں تاکہ اس کے بعد امیر المومنین کی حدیث صحیح سے سمجھ میں آئے. جانتے ہیں فتنہ کس پروسیس کو کہتے ہیں؟ آپ کے پاس سونا آیا را فارم میں, چاندی آئی را فارم میں. اب جو دھات کا کام دیکھا ہے جنہوں نے یا جو جانتے ہیں وہ زیادہ بہتر سمجھنے کی بات ہے. جب سونے اور چاندی کو آگ پر رکھا جاتا ہے تاکہ خالص سونا الگ ہو جائے, اور جو ماندہ سونا ہے جو کام کا نہیں ہے وہ الگ ہو جائے, اس پروسیس کو کہتے ہیں فتنہ. عربی زبان میں الفتنہ یعنی سونے اور چاندی کو گرمائش پر رکھنا, آگ پر رکھنا تاکہ خالص سونا یا خالص چاندی الگ ہو جائے, اسے کہتے ہیں فتنہ. امیر المومنین نے فرمایا نہج البلاغہ میں کلمات الکسار, امیر المومنین نے فرمایا لا یقولن احد اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ. تم میں سے جو بھی شخص ہے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ پروردگار فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. سنیے گا امیر المومنین کیا قرآن کی آیت ہے نا, وَاعْلَمُوا أَنَّ أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلَادَكُمْ فِتْنَةٌ. یہ جو تمہاری اولاد ہے اور یہ جو تمہارے اموال ہیں یہ کیا ہے؟ فتنہ ہے. تو کیا اولاد فتنہ ہے؟ مولانا وہ تو عزادار ہے, تو ماتم کرتی ہے, نماز پڑھتی ہے, روزہ رکھتی ہے, فتنہ کہاں سے ہو گئی؟ سمجھیے گا امیر المومنین کی اس حدیث کو. امیر المومنین کا یہ مت کہو کہ اللہم انی اعوذ بک من الفتنہ, فتنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں. پھر اس کے آگے امیر المومنین نے فرمایا لِأَنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ مُشْتَمِلٌ عَلَى فِتْنَةٍ. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فتنے میں گرفتار نہ ہو. توجہ کیجئے گا بہت, کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فتنے میں گرفتار نہ ہو. ایسا ایسا بات حل ہوگی. کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو فتنے میں گرفتار نہ ہو. پھر اس کے بعد فرمایا وَلَكِنْ مَنِ اسْتَعَاذَ فَلْيَسْتَعِذْ عَنْ مُذِلَّاتِ الْفِتْنَةِ یا عَنْ مُذِلَّاتِ الْفِتَنِ. اگر تم چاہتے ہو کہ پناہ مانگو نا پروردگار کی, تو پناہ فتنے سے نہیں مانگو بلکہ فتنے کی جو گمراہی ہے اس سے پناہ مانگو. اس سے میں نے کہا نا فتنہ کسے کہتے ہیں؟ سونے اور چاندی کو اس پروسیس سے گزارا جائے کہ اس کی خالص جو مادہ ہے اس کا وہ الگ ہو جائے, اور جو فضول مادہ ہے, فاضل مادہ ہے, وہ الگ ہو جائے. تو فتنہ جب بھی آتا ہے, اولاد فتنہ ہے, اموال فتنہ ہے. اچھا مال کیا فتنہ ہے؟ کہیں پروردگار دے کے آزماتا ہے, کہیں لے کر آزماتا ہے. جس کو دے کر آزمائے گا وہاں بھی دو صورتیں بنیں گی, اور جس کو لے کر آزمائے گا وہاں بھی دو صورتیں بنیں گی. توجہ کیجیے گا. امیر المومنین نے فرمایا ان کان سبحانہ اعلم بہم من انفسہم لتظہر الافعال التي بها يستحق الثواب والعقاب. امیر المومنین فرما رہے ہیں نہج البلاغہ میں, فرمایا کہ پروردگار ان کے دلوں سے زیادہ ان کے بارے میں جانتا ہے, ان کے یعنی انسانوں کے نفسوں سے زیادہ ان کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کب کیا کریں گے, لیکن ان کو مبتلا اس لیے کرتا ہے فتنوں میں, آزمائش میں, تاکہ کچھ ایسے افعال ظاہر ہو سکیں کہ جن کے ذریعے انسان ثواب کا یا سزا کا مستحق بنے. سمجھاتا ہوں بات کو تاکہ آسان ہو جائے. مجھے جانا ہے منزل کی طرف. اس بات کو یوں سمجھیں کہ ایک شخص ہے,
اسے پروردگار نے بہت مال دیا، بہت مال دیا۔ اب دو ہی چیزیں ہیں، یا تو وہ اس مال کو ایسے کاموں میں خرچ کرے جو خدا کے پسندیدہ کام ہیں۔ جب وہ ان کو پسندیدہ کاموں میں خرچ کرے گا خدا کے، تو یہ چیز باعث بنے گی کہ پروردگار اسے ثواب دے۔ اور اگر اس مال کو وہ شخص ایسے کاموں میں خرچ کرے جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو وہ چیز باعث بنے گی کہ پروردگار اسے سزا دے۔ اسی طرح پروردگار مال لے کر بھی آزماتا ہے، چھین کر یا کم کر کے۔ ایک شخص کے پاس مال نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ ڈکیتی شروع کر دے، سنیچنگ شروع کر دے، چوری شروع کر دے، یا وہ کام کرے کہ جس سے پروردگار ناراضی ہے، جو پروردگار کو پسند نہیں ہے۔ یہ چیز سبب بنے گی، باعث بنے گی کہ پروردگار اسے سزا دے۔ اور اگر وہ مال نہ ہونے کے بعد توکل کرے اور وہ کام انجام دے جو خدا کو پسند ہے، تو یہ چیز باعث بنے گی کہ پروردگار اسے جزا دے، ثواب دے۔ یعنی پروردگار مال دیتا ہے تو فتنے میں ڈالتا ہے۔ کیا مطلب فتنے میں ڈالتا ہے؟ انسان کو آزمائش میں ڈالتا ہے کہ تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو۔ توجہ، تم اچھے کام کرتے ہو یا برے کام کرتے ہو۔ اور مال لیتا ہے تو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو تم نے مال تمہارے پاس سے ہم نے چھینا، تم نے صحیح کام کیا یا برا کام کیا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں جو برائی ہے نا، جو لوگ کہتے ہیں مولانا وہ چوری نہ کریں تو کیا کریں، حالات دیکھیں۔ بھائی چوری نہ کریں کیا مطلب؟ مال نہیں ہے تو چوری کرو گے، مال نہیں ہے تو قتل کرو گے؟ یہ کس نے کہا کہ مال نہیں ہے تو قتل کرو گے؟ یاد رکھیے گا، پروردگار نے کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جو انسان کو گناہ کے لیے مجبور کرے۔ یہ اس کے عدل کے خلاف ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز خلق کرے جو انسان کو گناہ کے لیے مجبور کرے۔ پروردگار آزما رہا ہے، آزمائش لے رہا ہے، اور اس آزمائش میں ہر کوئی مبتلا ہو رہا ہے، ہر کوئی۔ تو وہ افعال آزمائش کے بعد ہوتا کیا ہے؟ وہ افعال صادر ہوتے ہیں، نمایاں ہوتے ہیں، ظاہر ہوتے ہیں، کہ جو انسان کے ثواب اور سزا کا استحقاق پیدا کرتے ہیں۔ انسان کو یا تو ثواب کا مستحق بناتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص ہے، محشر کے دن پہنچا اور اس کی آزمائش ہی نہیں ہوئی تھی کوئی، اور نفاق چھپا ہوا تھا۔ پروردگار جانتا ہے کہ اس کے دل میں نفاق ہے، پروردگار جانتا ہے اس کے دل میں کفر ہے۔ مثال ابلیس کی لے لیں، ابلیس صاحب کو سجدے کا حکم نہ ہوتا، پروردگار کہتا ہر ملک سجدہ کرے گا، ابلیس تم مت کرنا۔ تو اب آپ مجھے بتائیے نفاق ظاہر ہوتا؟ نہیں ہوتا نا، وہ تو خوشی خوشی اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا۔ اور جب ابلیس اللہ کو سجدہ کر رہا ہوتا اور اللہ کا فرما بردار بندہ ہوتا، تو آج مسلمانوں کو کوئی بہکاتا نہیں۔ تو مسلمان کس کے اوپر الزام ڈالتے اپنے گناہوں کا؟ کس کے اوپر ڈالتے؟ پروردگار نے آزمایا ابلیس کو، نفاق اور کفر جو اندر تھا وہ باہر۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ آخرت کے دن جب سزا اور جزا کی بات آتی تو پروردگار اسے سزا دیتا، اور جب سزا دیتا تو وہ پوچھتا پروردگار سزا کیوں دے رہا ہے؟ توجہ کیجئے گا، سزا کیوں دے رہا ہے؟ تو پروردگار کہتا وہ نفاق اور کفر جو تمہارے دل میں ہے، ہم نے اس کی وجہ سے تمہیں سزا دی ہے۔ اس کو تو سزا مل جاتی، خلق پوری دیکھتی کہ پتہ نہیں وہ نفاق اور کفر تھا کہاں جس کی بنا پر پروردگار نے سزا دی ہے۔ بیٹھے ہوئے تھے، آسان کر کے بتاؤں، میری بات ہے آپ کو نہیں سمجھ میں آئی ہوگی، اب اس کی بات کر رہا ہوں جس کی بات سب سے زیادہ جلدی سمجھ میں آئے گی۔ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، اپنی شہادت سے کچھ دن پہلے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، تو امام نے خبر دینا شروع کی کہ کچھ دنوں بعد مجھے زہر دیا جائے گا۔ تو کسی نے پوچھا کہ کون دے گا زہر؟ کہا میری زوجہ دے گی مجھے زہر۔ تو کہا کہ مولا فیصلہ کن روایت ہے خدا کی قسم، مولا آپ اسے طلاق کیوں نہیں دے دیتے، یا اسے سزا دے دیں، طلاق دیں یا سزا دیں؟ تو امام نے ایک جملہ کہا، امام نے کہا ہم اہل بیت کا دستور یہ نہیں ہے کہ مجرم کو اس کے جرم سے پہلے سزا دے دیں۔ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خدا امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ وہ افعال ظاہر ہوں، وہ افعال کھل کر سامنے آ جائیں کہ جن کی وجہ سے انسان کو ثواب ملنا ہے یا سزا ملنی ہے۔ بات یہاں تک ہو گئی۔ ہر دور میں آزمائش ہے، ہر دور میں مومن کے لیے آزمائش ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے من اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ ببلاء عظیم،
کہ جب پروردگار اپنے بندے سے محبت کرنا چاہتا ہے نا یا محبت کرتا ہے تو اسے ایک بلا میں، ایک مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے. جب وہ مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے مومن تو ہوتا کیا ہے؟ اس کا دل پروردگار کو لے کر اور مضبوط ہو جاتا ہے، اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے. اس عقیدے کی پختگی کے لیے پروردگار امتحان لیتا ہے. ہر دور میں امتحان ہوا. رسول کے دور میں مومنین کا امتحان ہوا. کوئی ایسا دور نہیں ہے جس میں مومن کا امتحان نہ ہوا ہو. علی کے دور میں مومن کا امتحان ہوا، حسن کے دور میں مومن کا امتحان ہوا، حسین کے دور میں مومنین کا امتحان، ہر دور میں ہوا. لیکن عزیزوں اس بات کو یاد رکھیے گا، اور یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں، حدیثوں کی بنا پر یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور یہی میرا موضوع ہے. میں موضوع میں وارد ہو رہا ہوں یہاں سے، اور آگے والے دنوں میں بھی اسی موضوع پر گفتگو ہوگی. ہر دور میں مومنین کا امتحان ہوا، لیکن جو امتحان، جتنا سخت ترین امتحان مومنین کا غیبت کبریٰ میں ہے اور کسی دور میں نہیں ہوا، کسی دور میں نہیں ہوا. حدیث میں موجود ہے، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، حدیث میں موجود ہے امام کی. پہلے میں نے بتا دیا کہ خدا آزمائش کیوں لیتا ہے، خدا امتحان کیوں لیتا ہے، خدا مومنین کو مبتلا کیوں کرتا ہے مصیبتوں میں، بتا دیا، آپ کے سامنے بات واضح ہو گئی. اب سنیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں ان لصاحب ھذا الامر غیبتاً، ہمارے اس صاحب الامر یعنی امام زمانہ علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے، اشارے سے مراد اشارہ غیبی، کہ ہمارے صاحب امر کے لیے ایک غیبت ہے، غیبت کبریٰ. المتمسک فیہا بدینہ کالخارط للقطاد. امام نے فرمایا، اب سنیے گا، اس حدیث پر گفتگو ہوگی آج، اور کل سے میں مسلسل ہو جاؤں گا موضوع سے. امام نے فرمایا کہ ہمارے صاحب امر کے لیے، ہمارے مہدی کے لیے، ہمارے قائم کے لیے ایک غیبت ہے. اس غیبت کا عجیب و غریب تشبیہ دی ہے، خدا کی قسم. امام نے فرمایا المتمسک فیہا بدینہ، جو اس غیبت کبریٰ میں، جو اس غیبت میں اپنے دین سے متمسک رہے گا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کانٹوں پہ چلنے والا شخص ہو، کانٹوں پہ چلنے والا شخص ہو. میں اپنے گھر سے امام باڑے تک اگر پیدل آؤں، یا کراچی میں تو بہت عام سی مثال ہے نا، کہیں گڈھے ہیں، کہیں روڈ اچھا بنا ہوا ہے، تو جہاں گڈھے ہوتے ہیں گاڑی کی حالت تباہ ہوتی ہے، اور جہاں روڈ اچھا ہوتا ہے وہاں گاڑی کو ذرا آرام مل جاتا ہے. اگر میں اپنے گھر سے امام باڑے تک پیدل آؤں پیادہ، اور پورے رستے میں کانٹے بچھے ہوئے، اسی کے بالکل برعکس، کہیں کانٹے ہوں کہیں کانٹے نہ ہو. تھوڑا بولے میرے ساتھ تاکہ نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں، کہیں کانٹے ہوں کہیں کانٹے، بہت اچھی طرح سمجھیے گا اس مثال کو، کہیں کانٹے ہوں اور کہیں کانٹے نہ ہوں. میں جب کانٹوں پہ چلوں گا تو مجھے دشواری ہوگی، مجھے مشکل ہوگی، لیکن جیسے ہی میں صاف جگہ پر چلوں گا میرے پاؤں کو راحت ملے گی، مجھے وقت مل جائے گا کہ میں اپنے کانٹوں کو نکالوں، مرہم کرنا چاہوں مرہم کر لوں. لیکن اگر میرے گھر سے لے کر امام باڑے تک کانٹے ہی کانٹے ہوں، کانٹے ہی کانٹے ہوں، مجھے بتائیے راحت کا وقت ملے گا، مرہم پٹی کا وقت ملے گا، کانٹوں کا وقت ملے گا؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر لمحہ اور ہر لہجہ دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا. توجہ، مثال بہت اچھی طریقے سے محفوظ کیجیے گا. دشواری کا سامنا کرنا پڑے گا اپنے گھر سے امام باڑے تک، لیکن جیسے ہی امام باڑے کے اندر داخل ہوں گا مجھے راحت مل جائے گی. کیوں؟ کیونکہ منزل تک آ گیا. دشواری راستے میں ہے، منزل میں نہیں ہے. اللہ اکبر، سلامت رہیں، آباد رہیں. دشواری راستے میں ہے، دشواری منزل میں نہیں ہے. منزل میں سکون ہی سکون ہے. اب امام کیا فرما رہے ہیں، سنیے اس بات کو، کہ اس دور غیبت میں جو اپنے دین سے متمسک رہے گا، کل عرض کروں گا دین سے متمسک رہنے کا مطلب کیا ہے، لیکن آج کی حد تک صرف اتنا، جو اپنے دین سے متمسک رہے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کانٹوں پہ چلنے والا راہی. ابھی میں نے آپ کے سامنے مثال دی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہمارے وقت کا امام ظہور نہیں کرتا تب تک ہر لمحہ ہر لہجہ مومن کے لیے دشواری ہے.
ہر لمحہ ہر لہجہ مومن. راحت کوئی نہیں ہے, دشواری ہی دشواری ہے. آرام کوئی نہیں ہے, دشواری ہی دشواری ہے. تو اب مجھے بتائیے, کیا یہ دشواری مرتے دم تک رہے گی, قیامت تک رہے گی, یا کوئی ایسی منزل خدا نے رکھی ہے کہ جہاں پر یہ کانٹوں پہ سفر کرنے والا پہنچے گا تو اس کو اور اس کی روح کو راحت ملے گی؟ توجہ, اس کو اور اس کی روح کو راحت ملے گی. جس طرح دیکھیں, یاد رکھیے گا, کئی دنوں کا پیاسا, جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, کئی دنوں کا پیاسا جب اس کے سامنے پانی رکھا جائے تو وہ پانی کی طرف چل کر نہیں جائے گا, لپک کر جائے گا. توجہ, کیونکہ اس پانی میں اس کے لیے راحت ہے, اس پانی میں اس کے لیے سکون ہے. مسلسل کانٹوں پہ سفر کرنے والا جب منزل پر پہنچے گا تو منزل پر لپک کر جائے گا, چل کر نہیں جائے گا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں, وہ شخص جو دور غیبت میں مسلسل مشکلوں کا شکار ہے, مسلسل دشواری کا شکار ہے, جب اپنے وقت کے امام کو دیکھے گا تو چل کر نہیں جائے گا, لپک کر امام کی طرف جائے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یاد رکھیے گا عزیزوں, نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں خاص طور پر, ہماری سب سے بڑی مصیبت ہی یہ ہے کہ ہمارے وقت کا امام ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. کل عرض کروں گا, اور جو مومنین چاہتے ہیں کہ ذرا سے اپنے دل کو, اپنے نفس کو جھنجھوڑیں, معلوم کریں کہ اس دور میں, جس دور میں آپ اور میں جی رہے ہیں نا, واٹس ایپ ہمارے پاس, فیس بک ہمارے پاس, آسانیاں ہمارے پاس, فیسلٹی, یہ کمائی وہ کمائی, دنیا 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 دنیا. آپ کا عقیدہ اور آپ کا ایمان کس وقت رخصت ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا. کل انشاءاللہ مسلسل 2 دنوں میں اس موضوع پر گفتگو رہے گی, لیکن آج کی حد تک صرف تاکہ موضوع کا تعارف ہو جائے, اور موضوع میرا یہی ہے کہ غیبت کبریٰ میں ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں. لیکن ذمہ داری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس بات کو بڑا ہلکا لے لیں. دیکھیں, معذرت کے ساتھ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں, ایک شخص اگر نماز کو چھوڑے بیٹھا ہے نا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, اس لیے کہ دوبارہ نماز کی طرف آ سکتا ہے. شریعت نے اس کے لیے یہ چانس رکھا ہے, یہ موقع, یہ صلاحیت اور یہ آسانی رکھی ہے کہ وہ قضاء عمری کر لے. شریعت نے آسانی رکھی ہے نا. اچھا مر گیا, اچھا ایک بات اور ذہن میں رہے, تارک نماز اور ہے, منکر نماز اور ہے. میں بات کر رہا ہوں تارک نماز کی, منکر نماز کی نہیں. ٹھیک ہے, یہ بات ذہن میں رہے. تو ایک شخص جو تارک نماز ہے اگر اس دنیا سے چلا گیا, اور بڑی جو اولاد ہے, جو بڑا بیٹا ہے, اس کے اوپر فرض ہے کہ باپ کی نمازیں کروائے. اگر حج واجب تھا اور نہیں کیا تو حج کروائے, روزے واجب تھے نہیں رکھے تو روزے رکھوائے, یعنی بیٹے کے اوپر واجب ہے. یعنی شریعت نے کوئی نہ کوئی رستہ دیا ہے کہ تمہاری نمازوں کا کھاتہ بھروا سکتے ہیں ہم, روزوں کا کھاتہ بھروا سکتے ہیں, حج کا کھاتہ بھروا سکتے ہیں. لیکن شریعت نے عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا. اگر امامت امیر المومنین پہ شک کرتے تھے اور اسی شک کی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے اور کوئی نماز قضا بھی نہ تھی, تب بھی یاد رکھنا علی کی امامت نہیں تو تمہاری نمازیں بھی نہیں. اب بھلے بیٹا پورا دن پوری رات بیٹھا رہے, تسبیح پڑھتا رہے, علی ولی اللہ علی ولی اللہ, باپ کو ہدیہ کرتا رہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب آپ مجھے بتائیے سخت کیا چیز ہے, سخت کیا ہے, مشکل ترین چیز کیا ہے, اعمال یا عقیدہ؟ یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, یاد رکھیے گا, یہ جملہ یاد رکھیے گا. اچھے اعمال والے تو بہت ملیں گے, اچھے عقیدے والے بہت کم ملیں گے. اور عمل کا کیا فائدہ ہے عقیدے کے بغیر؟ مجھے معلوم ہی نہیں ہے میں جس کو سجدہ کر رہا ہوں وہ کون ہے, مجھے معلوم ہی نہیں ہے خدا کون ہے. آج کسی معذرت کے ساتھ جتنے نوجوان دوست یہاں بیٹھے ہیں, آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں, بزرگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں, آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو توجہ دلاؤں. میرا مقصد آپ کے اوپر تنقید کرنا نہیں ہے, میرا مقصد آپ کو توجہ دلانا ہے ایک امر کی جانب. آج آپ کے سامنے کوئی لادین آ کر بولے کہ خدا ثابت کرو وجود, اللہ کا وجود ثابت کرو,
قرآن اور حدیث سے نہیں، کیونکہ قرآن و حدیث کو تو وہ مانتا ہی نہیں ہے. عقلی اعتبار سے کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بس یہ جواب ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں اللہ ایک ہے تو ایک ہے، اماں ابا نے سکھا دیا اللہ ایک ہے تو ایک ہے. کیسے ثابت کریں گے؟ کوئی دلیل ہے؟ بھلے وہ دلیل وہ نہ مانے، آپ کے لیے آپ کے پاس کوئی دلیل ہے اللہ کے لیے؟ وہ آ کے کہے رسول کی نبوت ثابت کرو، ہے کوئی دلیل نبوت کی؟ وہ چلیں، یہ دونوں چیزیں تو بہت مشکل ہے نا. اللہ والا موضوع تو پتہ، آج تک اختلاف تو آگے بھی ہے جو عرض کرنے والا ہوں، لیکن شیعوں کے لیے کم سے کم آسان ہے، لیکن اب وہ بھی مشکل ہے. کوئی آ کر آپ سے کہے علی کی امامت ثابت کرو، کر کے دکھائیں گے آپ؟ متوجہ کر رہا ہوں آپ کو، خدا را اس بات کو سمجھیے. یاد رکھیے گا غیبت کبریٰ میں اعمال نہیں، سب سے پہلے عقیدہ رخصت ہوگا. یہ تلخ حقیقت ہے. سب سے پہلے انسان کا عقیدہ رخصت ہوگا. کیا کرے مولا اس عقیدے کو بچانے کے لیے؟ کیا کریں؟ امام، یہی حدیث جو ابھی میں نے آپ کو سنائی نا، امام نے آگے فرمایا ان لصاحب ھذا الامر غیبتاً، ہمارے قائم کے لیے غیبت ہے. اسی حدیث کا دوسرے طریقے سے امام نے پھر ارشاد فرمائی اور فرمایا فَلْيَتَّقِ اللَّهَ عَبْدٌ وَلْيَتَمَسَّكْ بِدِينِهِ. غیبت ہے، تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں یہ کرنا ہے کہ پروردگار کا تقوی اختیار کرتے رہو اور اپنے دین سے جڑے رہو، بالکل اپنے دین کے دامن کو پکڑے رہو. تب جا کے امام زمانہ کے آنے کے بعد تم سرخرو ہو سکو گے. ورنہ یاد رکھیے گا غیبت کبریٰ میں سب سے خطرناک چیز جو رخصت ہوگی سب سے پہلے وہ ہے آپ کا عقیدہ. عقیدہ گیا تو عمل بیکار ہے. پھر عقیدے کے ساتھ عمل کا جو چاشنی اور جو نور ہے وہ روشن ہے اور واضح ہے، لیکن جیسے ہی عقیدہ رخصت ہوگا عمل بھی رخصت ہے، عمل کا بھی کوئی فائدہ نہیں. لہذا غیبت کبریٰ میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہے عقیدہ، اس کے بعد عمل. پہلے عقیدہ ہے. انتظار کرو اپنے امام کا. انشاءاللہ کل مسلسل ہوں گا اس موضوع کو لے کر. آج کی گفتگو کو یہاں روک رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کے لیے کیا لازمی ہے؟ انتظار فرج سب سے افضل ترین عبادت ہے. آئے گی اس کے اوپر گفتگو. لیکن یہ بات طے ہے کہ اس دور میں زندگی گزارنے والا ایک عام شیعہ جو اپنے دین سے متمسک ہے وہی امام زمانہ علیہ السلام کے آنے پر امام کے سامنے آنکھوں سے آنکھیں ملا پائے گا. اب جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. سلام ہو ہمارے ان بزرگوں پر، سلام ہو ہمارے والدین پر جنہوں نے ہمارا ہاتھ پکڑ کے فرش عزا پر لا کر بٹھایا. یاد رکھیے گا عمل پختہ ہوگا آپ کے گھر میں، عقیدہ پختہ ہوگا فرش عزا پر. آپ کا عقیدہ پختہ ہوگا فرش عزا پر. حسین ابن علی کا فرش کوئی عام فرش نہیں ہے. یاد رکھیے گا یہ جو چاندنی بچھی ہے، جو فرش بچھا ہے نا، معمولی سمجھتے ہیں لوگ اس کو. خدا کی قسم اگر اپنے بچوں کو اس فرش کو ٹھیک کرنے پر بھی لگا دیا نا، ایک وقت آئے گا یہی فرش ٹھیک کر رہے ہوں گے، امام زمانہ کا ظہور ہوگا، اسی امام باڑے سے امام کی نصرت کے لیے جائیں گے. اسی امام باڑے سے، اسی امام بارگاہوں سے امام کی نصرت کے لیے جائیں گے. عزا خانوں کے دروازے کھولیں گے تو امام کی نصرت کے لیے کھل جائیں گے. لیکن بچہ امام زمانہ تک جو جائے گا وہ جائے گا اسی فرش سے، کہیں اور سے نہیں. یہ فرش عقیدوں کی تربیت کرتا ہے، یہ فرش شیعوں کی تربیت کرتا ہے. کوئی بات نہ بھی ہو، ذمہ داری سے یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس فرش پر کوئی بات نہ بھی ہو نا، صرف حسین ابن علی کا نام لے کے اگر کوئی رو بھی رہا ہے نا، اس سے بڑا انقلابی ہی کوئی نہیں ہے. اس سے بڑی عقیدے کی تصحیح کوئی ہے ہی نہیں کہ ایک شخص حسین ابن علی، یہ جو حسین ابن علی کے لیے آنسو بہا رہا ہے نا، اس کا دیکھیں میں آپ کے سامنے اپنی مصیبت بیان کروں آپ کیوں روئیں گے؟ میں آپ کے سامنے کسی اور کی مصیبت بیان کروں آپ کیوں روئیں گے؟ آپ روئیں گے تب اور اس بات پر جس کو لے کر آپ کے دل میں غیرت ہوگی، جس کو لے کر آپ غیور ہوں گے، آپ اس کے لیے آنسو بہائیں گے.
لہٰذا حسین ابن علی کے نام پر اگر کوئی رو رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں حسین کی محبت موجود ہے، حسین کی محبت موجود ہے۔ یہی محبت اس کے کردار میں انقلاب پیدا کرے گی اگر وہ حسین کو روتا رہے، اگر وہ حسین کا ماتم کرتا رہے۔ یہ عزاداری متبرک ہے، یہ فرش عزا متبرک ہے۔ کیوں؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فرش پر جب مجلس کا فرش بچھتا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فرش پر جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اس فرش پر جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں، اور صرف سیدہ نہیں آتی بلکہ شام سے ایک بی بی بھی آتی ہے جو اپنے بھائی کا پرسہ لینے کے لیے آتی ہے۔ اور عزیزوں، اگلا جملہ آپ کے حوالے کروں، وہ بی بی بھی اکیلے نہیں آتی ہے، اپنے ساتھ ایک 4 سال کی بچی کو بھی لے کر آتی ہے۔ ہو گئی آپ کی آوازیں بلند، آپ کے چہروں پر آنسو کے قطرے آ گئے، آپ کے ہاتھ سینے پر پڑنا شروع ہو گئے۔ جب آپ کو اس قدر تڑپ کر روتا ہوا دیکھتی ہے نا وہ بچی، تو سوال کرتی ہے، پھوپھی اماں یہ کس کو رو رہے ہیں؟ کہتی ہیں زینب، سکینہ، یہ تیرے بابا کا ماتم کر رہے ہیں۔ تڑپ کے وہ بچی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، پھوپھی اماں ان کو کوئی تماچے تو نہیں مارتا نا؟ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی صاحب الزمان، ان کو کوئی تماچے تو نہیں مارتا نا؟ ہاں عزیزو، پہلی سفر کا دن گزر گیا، اہل حرم کا قافلہ شام میں وارد ہو گیا۔ زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا، بس ایک روایت سن لیں، آج کے دن کی روایت مکمل روایت ہے۔ صحابی رسول ہیں، ان کا نام ہے سہل بن سعد۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مدینے سے زیارت کر کے بیت المقدس جا رہا تھا زیارت کے لیے۔ ایک دن میرا گزر ہوا دمشق سے، جیسے ہی میں داخل ہوا دمشق میں، چاروں طرف شہنائیاں بج رہی تھیں، شادیانے بج رہے تھے۔ جملہ ہے روایتوں میں عزیزوں، جو سمجھ جائے وہ رونے میں شرمائے نہیں۔ لکھا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں شام میں داخل ہوا، چاروں طرف تالیاں پیٹنے والی عورتیں کھڑی ہوئی تھیں، میخانوں کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ مجھے لگا کہ شاید آج شام میں کوئی جشن ہے، آج ان کی کوئی عید کا دن ہوگا، ان کا کوئی تہوار ہوگا۔ اتنے میں نے دیکھا کہ 2 لوگ کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں ان کے قریب گیا، میں نے جا کر پوچھا کہ آج کوئی خوشی کا دن ہے، کوئی عید کا دن ہے؟ تو وہ دونوں رونے لگے اور رو کر میری طرف دیکھا اور دیکھ کر کہا، ساحل لگتا ہے تم مدینے میں نئے ہو، شام میں نئے ہو، اس سے پہلے تم شام نہیں آئے۔ کہا ہاں میں شام کا رہنے والا نہیں ہوں، مجھے بتاؤ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا کسی باغی نے خلیفہ وقت کے خلاف بغاوت کی تھی، اس کا سر کاٹ کر شام لایا جا رہا ہے۔ اجرکم علی اللہ عزیزوں، اپنی آوازوں کو بلند کریں گے، بس یہ روایت پڑھوں گا اور آپ سے اجازت لے لوں گا۔ کا سر کاٹ کر اس کا شام لایا جا رہا ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا ابھی میں سوال کر ہی رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ شام کے دروازے پر ایک غل مچنا شروع ہوا، جیسے ہی دروازے کھلے تو میں نے دیکھا نیزہ بردار نیزوں پر کچھ سر ہیں جنہیں لے کر آ رہے ہیں۔ ان سروں کی قیادت میں ایک سر تھا، جیسے ہی میری نظر اس سر پر پڑی میرا دل تڑپ گیا۔ میں نے تڑپ کے پوچھا بتاؤ یہ سر کس کا ہے؟ تو رو کر کہنے لگے، سہیل تم نے نہیں پہچانا، یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔
اجرکم علی اللہ، یہ اے سہل یہ حسین ابن علی کا سر ہے۔ کہا اچھا اس سر کے پیچھے کس کا سر ہے؟ کہنے لگے یہ عباس ابن علی کا سر ہے۔ اس کے پیچھے ایک جوان کا سر تھا۔ سہل تڑپ کے کہنے لگا ارے یہ جوان کا سر کس کا ہے؟ رو کر کہنے لگے یہ حسین کے بیٹے علی اکبر کا سر معلوم ہوتا ہے۔ دو ننھے ننھے سروں کو دیکھا تو سہل نے کہا یہ کس کے سر ہے؟ کہا یہ اون و محمد کے سر ہیں۔ سہل کہتے ہیں آخری جملہ کہہ رہا ہوں وفادارو، سہل کہتے ہیں کہ میری نظر نیزوں پر تھی، میں نیزوں پر، آخری جملہ ہے جیسے دل چاہے پرسہ دیجئے گا، میری نظر نیزوں پر تھی، اب جو میں نے نیزوں سے سر ہٹا کر زمین کی طرف دیکھا تو کیا دیکھا؟ بے گجاوا اونٹ تھے، بیبیاں بیٹھی ہوئی تھی، ہاتھ پسے پشتے، ارے لوگ ہنس ہنس کر اشارہ کر کر کے کہہ رہے تھے یہ زینب بنت علی، یہ ام کلثوم، یہ سکینہ۔ ہر بی بی رو کر کہتی تھی عباس تیرے بعد ہمارا کنبل۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔